بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں جو ہم چیز سیکھنے جائیں گے وہ محققین کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے، علمی کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی اہم اور مفید ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور موبائل سے کلاس لے رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے ہول اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی میری۔ اچھا، اس میں آپ لوگ چاہیں، خاص طور پہ جو ساتھی جو ہے یعنی کمپیوٹر یا موبائل سے ہی ظاہر سی بات ہے لاگ ان ہوں گے، تو چاہیں تو پریکٹس ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ابھی سننے پہ توجہ دیں، اور اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گی، تو اس ریکارڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں گوگل پہ۔ صحیح، گوگل ہم نے کھولا اور وہاں پر ہم سمپل گوگل کے اوپر لکھیں گے اسلامک ریسرچ انڈیکس۔ ہم اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے گوگل جو ہے وہ زیادہ تر انگلش کو سمجھتا ہے، تو ہم سمپل سا اسلامک ریسرچ انڈیکس لکھیں گے، INDEX۔ اسلامک ریسرچ انڈیکس جب ہم لکھیں گے تو یہ ہمارے سامنے پہلا ہی جو لنک آ رہا ہے IRI، اسلامک ریسرچ انڈیکس کا ایبریویشن یعنی خلاصہ ہے، مخفف ہے اسلامک ریسرچ انڈیکس۔ اور اس کے بعد AIOU کا مطلب ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی .edu، یعنی ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہے، اور .pk پاکستان سے۔ تو بیسیکلی یہ ریسرچ انڈیکس جو ہے یہ بڑا زبردست سی چیز جو بنائی گئی ہے، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اس لنک پہ ہم کلک کریں گے، اور اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے ہمارے سامنے یہ اسلامک ریسرچ انڈیکس کے حوالے سے یہ ہمیں بتائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہیں سے کوئی چیز سرچ کر سکتے ہیں، ہم جیسے آسان الفاظ میں اردو میں سرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر فقہ المعاملات ہمارا ہے، تو فقہ المعاملات کو ہم آسان الفاظ میں اسلامی مالیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی مالیات کے حوالے سے ہم سرچ کر کے دیکھتے ہیں اس میں کہ ہمیں کیا چیزیں مل رہی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے سامنے یہ انیشیل سرچ پہ چیزیں آئیں، لیکن ہم جائیں گے گو ٹو ڈیپ سرچ پیج پہ۔ گو ٹو ڈیپ سرچ پیج پہ جب ہم جا کے دیکھیں گے اور یہاں پر وہی لفظ ٹائپ کریں گے تو ہمیں امید ہے کافی بہتر چیزیں مل جائیں گی۔ اسلامی مالیات، یہاں پر ہم نے سرچ کیا تو ہمارے پاس کافی بہتر چیزیں آ گئیں۔ تو یہ اسلامک ریسرچ انڈیکس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں نے جو چیز ڈیولپ کی ہے وہ کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں اب مثال کے طور پر مقاصد شریعت اور اسلامی مالیات، مالی معاملات میں ضرورت و حاجت وغیرہ کے حوالے سے اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو اس سے متعلقہ جو تحقیقی مقالہ ہے یا مضمون ہے، ریسرچ پیپر ہے، وہ ہمیں اس تک رسائی ہو جائے گی۔ اس میں آپ دیکھیں اردو میں بھی انہوں نے اس کا وہ دیا ہوا ہے، ٹائٹل دیا ہوا ہے مقاصد شریعت اور اسلامی مالیات، مالی معاملات میں ضرورت و حاجت کے فقہی قواعد کا استعمال، اور اسی کو پھر انگلش میں بھی دیا ہوا ہے۔ تو جو آج کے دور کے تحقیقی جرائد ہیں، رسائل ہیں، وہ نارملی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر آپ اردو میں بھی مقالہ لکھ رہے ہیں تب بھی آپ کو جو ہے اس کا ٹائٹل یعنی اس کا عنوان اور اس کا ابسٹریکٹ یعنی اس کا خلاصہ جو ہے، خلاصہ ویسے ابسٹریکٹ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن اب تک اس سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں ملا۔ ابسٹریکٹ انگلش کی ایک ایسی اصطلاح ہے جو خلاصے سے تھوڑا سا ہٹ کرے، جس کو ہم اصل اردو کا جو لفظ ہے وہ ست ہے، وہ لیکن سمجھ میں آنا ایک الگ مشکل کام ہے کہ خلاصہ جو ہے نا وہ تو آپ کو پوری بات کو مختصر بیان کرتا ہے، لیکن خلاصے کی جو وہ ہے جو تعریف ہے وہ یہ کہ 1/3 ہونا چاہیے، لیکن ابسٹریکٹ نارملی جو ہے وہ 300 الفاظ پہ، 200 سے 300 الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ خیر وہ مقالے کا حصہ ہوتا ہے، جب آپ مقالہ پڑھیں گے تو وہ ہے۔ تو اب ہم اس کی نارملی ہمارے سامنے عنوان آ گیا، اس کا ابسٹریکٹ انگلش میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد ہم اس مثال کے طور پر ہم نے تھوڑا بہت اس کو پڑھا اور ہمیں اندازہ ہوا یہ عنوان اچھا لگ رہا ہے، تو ہم اس پورے مقالے کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھیں PDF کے نام سے چھوٹا سا ایک وہ آئیکن بنا ہوا ہے، اس پہ کلک کریں گے تو یہ PDF ہے جو آپ کے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں اوپن ہو جائے گا۔ آپ اس کو اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں اس پہ کام کر سکیں، اس کو پڑھ سکیں، اس پہ نوٹس لے سکیں، اور پھر جب آپ اپنا کچھ لکھ رہے ہوں گے تو اس کو حوالہ دے سکیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا کھلنے میں ٹائم لیتی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ ہے کہ آرام سے یہ کھل جائے گا اب۔
تو یہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے عنوان انگلش میں ہے, اس کا ابسٹریکٹ ہے, پھر اردو میں جو ہے عنوان ہے, اس کا ابسٹریکٹ ہے, اور پھر آگے اس کی فردر تفصیلات ہیں. تو آپ آرام سے یہ مقالہ پڑھ سکتے ہیں, تحقیقی مضمون پڑھ سکتے ہیں. اب اس تحقیقی مضمون کو سمجھنا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سب سے اوپر دیکھیں, فکر و نظر اسلام آباد, یعنی اسلام آباد میں شائع ہوا ہے یہ تحقیقی جریدہ فکر و نظر کے نام سے. اس کی جلد ہے 53, جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں والیوم, اور اردو میں جلد کہہ رہے ہیں, اور ایشو یعنی شمارہ نمبر جو ہے وہ 4 ہے. تو یہ اس کا پورا تعارف ہے. یہ کب شائع ہوا ہے یہ بھی ہمیں مل جائے گا یہاں کہیں سے, اور نہیں ملے گا تو پھر جرنل کی ویب سائٹ سے جا کے دیکھنا پڑے گا, تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کب شائع ہوا ہے. تو یہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم تحقیقی جب کام کر رہے ہوں تو تحقیقی چیزوں تک رسائی جو ہے وہ اس کے لیے ایک مفید چیز ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا وہ والا کام جو ہم اردو میں تلاش کر رہے ہوں. لیکن اب یہی چیز مثال کے طور پر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا مٹیریل یا اردو دان طبقے کا ایک مٹیریل جو ہے, اس سے میں نے ابتدا اس لیے کی کہ ہمارے وہ ساتھی بھی جو اردو سے زیادہ فیملر ہیں وہ ایزیلی سمجھ سکیں. لیکن بہت زیادہ مواد جو ہے ہمارے پاس آج کے دور میں موجود ہے انگلش میں اور دیگر زبانوں میں. تو اس کے لیے اسی طرح کا ایک سرچ انجن ہے جس کو ہم کہتے ہیں, ایک تو نارمل گوگل ہے نا جیسے ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس نارمل گوگل کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوگل اسکالر. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر, یہ والا گوگل اسکالر. اسکالر کا مطلب ہوتا ہے عالم کہہ لیں یا ایک علمی شخصیت کہہ لیں. گوگل اسکالر کے اندر آ کے ہم نے وہی کام پہلے ٹرائی کرتے ہیں, اردو میں ہمیں کچھ مل پاتا, یہ انگلش میں پہلے کرتے ہیں. اس میں ہم یہاں لکھیں گے اسلامک فائنینس, کیونکہ اسلامی مالیات کو اسلامک فائنینس کہتے ہیں. اسلامک فائنینس ہم نے لکھا تو اب دیکھیں کہ اس پہ کتنے سارے ہمیں چیزیں مل جائیں گی آرام سے. اسلامک فائنینس کے اندر آگے ہم نے آرٹیکل سلیکٹ کیا اور اس کو گوگل اسکالر کے اندر, اب یہاں پر آپ کو جو ہے یہ چیزیں مل گئیں, این اوور ویو آف اسلامک فائنینس, اور اس میں اچھے خاصے ہمارے پاس جو ہے وہ ریزلٹس آ جاتے ہیں. یہ تو پہلا پیج تھا, اس کے بعد پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, پتہ نہیں کتنے سارے پیجز اس پہ موجود ہیں. اچھا, لیکن اس میں ایک فائدہ جو ہے جو اس میں ہے, شاید ہو سکتا ہے وہ ہمارے اسلامک ریسرچ انڈیکس میں بھی ہو, گوگل کے اندر بھی, اور دیگر جو سرچ انجن ہے تحقیقی سرچ انجن, اس کے اندر فائدہ یہ ہے, آپ یہاں پر آپ چاہ رہے ہیں کہ بہت پرانے نہیں, میں صرف پچھلے 5 سال کے یہ اس موضوع پر پچھلے 5 سال کے جو ہے مقالہ جات دیکھوں, تحقیقی مضامین دیکھوں, اس سے زیادہ پرانے نہیں, کیونکہ بہت پرانے جو ہوتے ہیں اس کو حوالہ دینا بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو نارملی جو ہے پچھلے 5 سال کے کافی ہوتے ہیں. آپ نے جب یہاں پر یہ ایئر کے اندر آگے یہاں پر ٹاپ سیدھے ہاتھ پہ اوپر کی طرف جب آپ دیکھیں گے یہاں پر ایئر لکھا ہوا ہے, اس پہ کلک کریں گے تو آگے اس طرح کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ آ جائے گی. آپ سنس 2018 بھی لکھ سکتے ہیں, سنس 2021 اور سنس 2022, یعنی آپ جتنا چاہ رہے ہیں اتنا قریبی بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو کسٹم بھی کر سکتے ہیں, کسٹم کا لیکن اس میں نہیں آ رہا موبائل میں, جب لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو یہاں پر کسٹم کا بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ 2010 اور 15 کے درمیان اس موضوع پر جو کانٹینٹ ہے, اس موضوع پر جو مقالہ جات ہیں, تحقیقی مضامین ہیں, وہ جو اویلیبل ہیں گوگل اسکالر پہ, وہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسٹم کے اندر جا کے لکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ سنس 2018 لکھا ہوا ہے, تو اب یہاں فائدہ یہ ہوگا کہ اس موضوع پر صرف 2018 اور تاحال یعنی 2022 کے درمیان جو کانٹینٹ ہے وہ آ رہا ہوگا. جیسے یہ اس پہ 2020 آپ کو پہلے والے پہ لکھا ہوا آ رہا ہے, فنٹیک, بلاک چین اینڈ اسلامک فائنینس. اسی طرح دوسرا ہے وہ بھی اس سے ریلیونٹ ہے اسلامک فائنینس سے. اب جہاں جہاں اسلامک فائنینس کا ورڈ ٹائٹل کے اندر آ رہا ہے وہ آپ کو بولڈ کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ اسلامک فائنینس ہے. اسی طرح ابسٹریکٹ کے اندر بھی جو آ رہا ہے وہاں پر بھی اسلامک فائنینس کے ورڈ کو انہوں نے بولڈ کیا ہوا ہے تاکہ آپ ایزیلی اپنے مطلوبہ مواد تک پہنچ سکیں. اسی طرح آپ کوئی اور ٹاپک لینا چاہیں, تکافل ہے جیسے اسلامک انشورنس ہے, اور اس کے علاوہ وقف ہے, یا جیسے ابھی ہمارے بھائی ثناء الحق بھائی میراث کی چیزیں پڑھا رہی ہیں جس کو انگلش میں ہم انہیریٹنس کہتے ہیں, اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں. تو جو بھی آپ جس ٹاپک پہ آپ اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی مہارت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, اس موضوع سے متعلقہ 5 مضامین 10 مضامین آپ حاصل کر سکتے ہیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اور اس کو پھر اپنے الفاظ میں بیان کریں, لکھیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اپنی علمی مہارت کسی شعبے میں بڑھانے کے لیے. اچھا, اب اس میں ہی یہ آپ کو سائٹ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا PDF, تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ بتا بھی رہے کہ PDF آپ کو کون سی ویب سائٹ سے ملے گا, UM, یہ ملیشیا کی
ایک بہت ہی زیادہ یونیورسٹی آف ملایا لگ رہا ہے شاید یہ یا کوئی اور ہے, تو وہاں کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ دوسری ہے, اسی طرح تو بہت سارے پہ یہ مل بھی جاتا ہے پی ڈی ایف میں, یعنی آپ پورا آرٹیکل بھی رہ سکتے ہیں, اور کچھ پہ نہیں بھی ملتا, تو جس پہ مل رہا ہو وہاں پر یہ سائٹ پہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اور وہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں اور پھر اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں مل رہا ہو تو جو ابسٹریکٹ ہے, جو خلاصہ اس کا مل رہا ہے, سچ مل رہا ہے, اس کو اور عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو بھی اپنے آگے جو تحریریں لکھیں گے یا آگے جو بات کریں گے, اپنی علمی اور تحقیقی بات کریں گے, اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. اچھا, یہ تو یہاں تک تھی بالکل بنیادی باتیں نا. اب اس میں جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ مزید اس میں ایکسپرٹیز کریں. ابھی یہ ہمیں اسی واپس ایئر کے اندر آئے, اس میں ابھی ہمیں کہہ رہا ہے یہ لائن کے بعد آپ دیکھیں گے دو چیزیں آ رہی ہیں, سورٹ بائی ریلیونس جو ریڈ ہوا ہوا ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, دوسرا ہے سورٹ بائی ڈیٹ, یعنی تاریخ کے اعتبار سے ترتیب کریں, یا جو آپ نے سرچ بار کے اندر اوپر جو لکھا ہے موضوع لکھا ہے اس موضوع کے اعتبار سے ترتیب کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ سامنے رکھنے کے لیے ابھی بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ, یعنی اصولی طور پر جو ابتدائن یہ ہوتا ہے سورٹ بائی ریلیونس, یعنی آپ کے اوپر جو آپ نے عنوان دیا, آپ نے موضوع دیا ہے, اس سے متعلق ہونے کے اعتبار سے اس نے جو ہے ابھی لسٹ ڈاؤن کیا ہوا, یعنی سب سے اوپر جو سب سے زیادہ متعلق چیزیں ہوں گی, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس سے کم متعلق تیسرے نمبر پہ, تو اس حساب سے اس نے سورٹ ڈاؤن کیا ہے, سورٹ آؤٹ کیا ہے, یعنی ترتیب کیا ہے. لیکن اب اگر ہم اس پہ کلک کریں تو سب سے اوپر جو ہے سب سے ڈفرینٹ ہو جائے گا. اب جیسے سب سے اوپر پہلے 2018 کا تھا, اب جو ہے 2022 کا آ گیا, لیکن اس میں آپ کو ٹائٹل کے اندر کہیں اسلامک فائنینس لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا, بولڈ ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک فائنینس نیچے کہیں آ رہا ہے, جیسے یہ تزکیہ اسلامک فائنینس یہ جرنل کے نام کے اندر آ رہا ہے, تو اس نے یہ ریلیونٹ کم ہے. لیکن چونکہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے جو ہے وہ ترتیب ہو جائے, تو وہ تاریخ کے اعتبار سے 2022 سب سے پہلے ہے, اس کے بعد 2021 ہے, یعنی ریورس کے اعتبار سے, کیونکہ جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ریسرچ کے اندر نا, جتنی نئی بات ہوتی ہے, جتنا قریب کی تاریخ کو اتنا بہتر ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ہمیں گوگل اسکالر ہمیں یہ والی ترتیب بھی کر کے دے دیتا ہے. آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جو ہے 2022 کے پہلے آ گئے ہیں, پھر اس کے بعد 2021 اور پھر الہاد القیاس, لیکن ریلیونس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ ہم نے کر دیا, یہ ہو گئی ایک اور بات. اچھا, فردر اب ہم جاتے ہیں, یہاں تک تو ہم سمپل سی چیزیں کھیلی تھی نا. اب اس کے اندر آپ اپنی پروفائل بھی بنا سکتے ہیں. گوگل اسکالر کے اندر آپ نے مثال کے طور پر اپنا علمی کام, اپنا تحقیقی کام جو ہے وہ آپ اپنا دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے بھی یہ کام کیا ہے, تو وہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈیٹا بیس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے اندر پروفائلز میں جا سکتے ہیں. آپ کسی اور کو سرچ کرنا چاہیں مثال کے طور پر کہ فلانے فرد کی اس فیلڈ میں جو ہے ایکسپرٹیز ہیں, اس کے حوالے سے کون کون, جیسے اسلامک فائنینس میں ڈاکٹر عمر چھابرا ہیں, ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی تھے, اسی طرح اور دوسرے تیسرے ڈاکٹر اسد زمان ہیں. یہ جو ہے اسلامک فائنینس کے آج کے دور کے بڑے نام ہیں, جو کہ گوگل اسکالر پہ آپ کو مل جائیں گے پروفائلز کے اندر سرچ کرنے سے. لیکن آپ اپنی پروفائل جب بنا رہے ہیں, تو جیسے میں نے اپنے اس اکاؤنٹ پہ جو ہے اس نام سے بنائی ہوئی اور یہ تفصیلات ہیں, تو یہ جو ہے اس طرح ہم اس پہ وہ کر سکتے ہیں. اور آپ اپنی لائبریری بھی یہاں کریٹ کر سکتے ہیں, یعنی کوئی آرٹیکل آپ کو اچھا لگا وہ آپ نے یہیں پر اس کو سیو کر لیا, لیکن نارملی میں نہیں کر رہا ہوتا. الرٹ بھی بنا سکتے ہیں, مثال کے طور پر کسی ٹاپک پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس ٹاپک پہ جو ہے مزید کوئی بھی مواد شائع ہو, کوئی نیا تحقیقی مضمون شائع ہو, تو وہ آپ کریٹ الرٹ کر سکتے ہیں. میرا چونکہ یہ والا اکاؤنٹ جو ہے یہ صرف ایک سیکھنے سکھانے کی حد تک ہے, دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ میرا استعمال میں ہے, تو وہاں پر الرٹ زیادہ ہیں, جیسے اسلامک فائنینس ہے, اسلامک بینکنگ ہے, اور اس سے ریلیونٹ جو ہے, تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اسلامک فائنینس آپ نے لکھا, تو یہاں پر آپ جو ہے وہ پھر آپ کو ای میل کر دیا کرے گا کہ بھائی اس سے ریلیونٹ یہ چیز شائع ہو گئی ہے. اس کو آپ بند کرنا چاہیں تو بعد میں بند بھی کر سکتے ہیں, اور کھولنا چاہیں تو اس کو کھول بھی سکتے ہیں. تو یہ کریٹ الرٹ کا بٹن آئے گا, اور آپ کو اس سے ریلیونٹ چیزوں کو کہ پھر آپ کو ای میل آ جائے کرے گی کہ بھائی آپ سے متعلقہ یہ نیا مواد شائع ہوا ہے. اچھا جی, یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد ایک آپشن ہوتا ہے اس کے اندر, فردر بھی چیزیں ہیں پاسبل ہیں. گوگل اسکالر پہ ہم واپس گئے, گوگل اسکالر,
गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद एडवांस सर्च, इस तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था। अभी तो हमने सिंपल गए थे, तो हमने जो सर्च बार थी वहां पर लिख लिया था कि गूगल स्कॉलर के हवाले से कि हमें इस्लामिक फाइनेंस की चीजें चाहिए। तो उसमें जो है वो पहली तरजीह तो उसकी थी कि टाइटल के अंदर हो तो वो भी ले आए, और अगर टाइटल के अंदर नहीं है लेकिन अब्स्ट्रैक्ट के अंदर है या और किसी जगह पे, इवन अगर जर्नल के नाम के अंदर यानी जिस जगह पे वो मकाला या मजमून शाया हुआ है उसके नाम के अंदर भी अगर इस्लामिक फाइनेंस है तो भी वो लेकर आ गया था। लेकिन अब हम उसको कहना चाह रहे हैं नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है आर्टिकल के टाइटल के अंदर मौजूद हो जब लेकर आओ, वरना नहीं। तो ये जो है हमने यहाँ पर लिखा के तौर पर इस्लामिक फाइनेंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इस्लामिक फाइनेंस। और लेकिन हम उससे कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइटल, एनीवेयर इन द आर्टिकल बाय डिफॉल्ट इसने ये सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। जब इस पे क्लिक करेंगे दूसरे वाले पे से खुद ही हट जाएगा। अब यहाँ पर वो कहेगा कि जब सिर्फ आर्टिकल टाइटल के अंदर आएगा जब ही वो हमें दिखाए, उसके अलावा ना दिखाए। तो यहाँ पर हम सर्च बार पे क्लिक करेंगे, तो सर्च बार पे आके अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ वो आएंगे जो इस्लामिक फाइनेंस जिनके टाइटल के अंदर मौजूद है। पहले चूंकि आपको रेलेवेंस के एतबार से सर्च करना था उसमें भी टाइटल फर्स्ट था, लेकिन इसमें अदर देन टाइटल नहीं आएगा। सही, तो मिसाल के तौर पर 2022 की सिर्फ सर्च कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा है, तो हम इसको कम करने के लिए 2022 की सिर्फ सर्च कर रहे हैं। तो 2022 में भी जिसमें इस्लामिक फाइनेंस टाइटल के अंदर आया वो काफी ज्यादा है, 5 से ज्यादा पेज मौजूद हैं। तो हम इसकी क्रिएट अलर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि इससे मुताल्लिक जो भी नया मवाद शाया हो वो मुझे ईमेल के जरिए आ जाया करे, तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फर्दर एक और एडवांस सेटिंग के अंदर हम एक और चीज भी कर सकते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस के अंदर एक मसला ये है, आज के दौर में जब भी इस्लामिक फाइनेंस की बात शुरू होती है इस्लामिक बैंकिंग का आगे खत्म हो जाती है, जबकि इस्लामिक फाइनेंस तो बहुत वसी चीज है। हमारी एक तवील जो हमारी तारीख रही है उसमें इस्लामिक फाइनेंस जो है वो हमारी बहुत तवील अरसे से मौजूद है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग तो अभी ज्यादा नहीं, कुछ अरसे पुरानी ही चीज है। तो इस्लामिक बैंकिंग पे हम चाहेंगे कि ऐसी चीज हो जो इस्लामिक फाइनेंस तो आए लेकिन इस्लामिक बैंकिंग से हटकर आए। तो ये इसके लिए हम एडवांस सर्च में गए। एडवांस सर्च में जाने के बाद जो है हमने यहाँ पर लिखा इस्लामिक फाइनेंस। द एग्जैक्ट फेराज के अंदर भी हमने लिख दिया इस्लामिक फाइनेंस, क्योंकि ऊपर वाली उसमें वो इस्लामिक फाइनेंशियल और इस तरह की वर्डिंग्स भी ले रहा होगा, लेकिन अब जो है सिर्फ एग्जैक्ट को ले रहा होगा। एटलीस्ट इसमें विदाउट द वर्ड इस्लामिक बैंकिंग, यहाँ में जो इस्लामिक बैंकिंग हटा दूंगा इसको। तो फायदा ये होगा कि हम इस अदर देन इस्लामिक बैंकिंग जो है इस पे चीजें हासिल कर सकेंगे। तो इस पे सर्च बार पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है ऐसी कोई चीज नहीं है, तो फिर हम इसको थोड़ा लीनियंट कर दिया। इसमें टाइटल की शर्त हटा दी, अब भी इसका मतलब कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नहीं, इसमें मुख्तलिफ ट्रायल एंड एरर के जरिए हमें चीजें खेलने को मिल जाएंगी, किस तरह काम करना है और किस तरह नहीं करना है। तो ये वाली चीजें हैं मुख्तलिफ, यानी तजुर्बात इसमें करते करते। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको एडवांस सर्च के हवाले से बताई थी लेकिन वो यहाँ भी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर हम चाह रहे हैं 2010 और 15 के दरमियान जो मटेरियल शाया हुआ है वो हम देख सकें। तो 2010 और 2015 के दरमियान जो है ये शाया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो टाइटल के अंदर यानी इसको पहले सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया, आप जैसे 2010 और 15 के दरमियान के साल आ रहे होंगे, यानी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना क्राइटेरिया 2011, 2010, 11। तो ये नहीं, ये 2011, 10 और 15 के दरमियान वाली है, अगर हम देखना चाहें तो ये हो जाएंगे। तो ये है जो आज मुख्तसर सा हमने गूगल स्कॉलर के बारे में जाना। और गूगल स्कॉलर से पहले हमने उर्दू का जो डेटाबेस है इस्लामिक रिसर्च इंडेक्स या तहकीकात का जो इंडेक्स है उर्दू का, वो हमने जाना उसके बारे में। उसके बाद गूगल स्कॉलर के बारे में जाना। तो ये दो डेटाबेस जो है ये काफी जर्नल हैं, लेकिन इसके बाद जो थोड़ा सा हाई क्वालिटी डेटाबेस कहलाते हैं जिसमें कुछ यानी गूगल स्कॉलर है, इसके अंदर हर तरह के जर्नल्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे वाले भी और बहुत हल्के वाले भी। हर तरह के जर्नल्स जो है वो अपने आप को इंडेक्स करा सकते हैं गूगल स्कॉलर के अंदर, क्योंकि गूगल का बहुत ज्यादा
کرائٹیریا بہت زیادہ نہیں ہے, وہ انکلوسیو ہے, یعنی ہر ایک اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن جو اکیڈمیا کے اندر آج کی خاص طور پہ یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر جو زیادہ اچھے جرنل سمجھے جاتے ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں جو ویب آف سائنس, WOS, ویب آف سائنس یا اسکوپس انڈیکس جرنل ہوں. تو ویب آف سائنس یا اسکوپس آپ یوں ہی سمجھ لیں جس طرح گوگل اسکالر کے اندر ہم نے چیزیں سرچ کی, اسی طرح ہم ویب آف سائنس یا اسکوپس کے اندر چیزیں سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں گوگل اسکالر میں مل رہی ہیں وہ ساری ویب آف سائنس میں مل جائیں, یا جو چیزیں ہمیں یہاں مل رہی ہیں وہ ساری کی ساری اسکوپس میں مل جائیں. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے برعکس ہے معاملہ, یعنی جو بھی ویب آف سائنس میں ہے وہ تقریباً سارا کا سارا آپ کو گوگل اسکالر پہ مل جائے گا یا اسکوپس پہ مل جائے گا. لیکن اس کے برعکس معاملہ جو ہے وہ یہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عموم و خصوص کا جو منطق میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں اس کے حساب سے. تو ویب آف سائنس اور اسکوپس کا کچھ یونیورسٹیز کو ایکسس حاصل ہوتا ہے, کچھ یونیورسٹیز کو نہیں ہوتا. خاص طور پہ ویب آف سائنس تو یعنی یونیورسٹیز کے اعتبار سے ہوتا ہے, وہ یونیورسٹی جو پرچیز کرتی ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے. بس اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہائی امپیکٹ جرنل یا جس کو کہہ سکتے ہیں جس کا یعنی آج کی یونیورسٹیز کے اعتبار سے اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی جرنل پبلش ہو جاتا ہے, کوئی آپ کا تحقیقی مضمون پبلش ہو جاتا ہے, تو آپ کو ویٹیج زیادہ مل جاتی ہے, آپ کی بات تھوڑی سی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے, آپ بہتر انداز میں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ تعارف ہوا جس میں آج کے اس میں ہم نے اسلامک ریسرچ انڈیکس جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے اس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد گوگل اسکالر کو ڈسکس کیا, جو کہ یہ دونوں ایک جرنل یا نارمل ڈیٹا بیس ہیں ریسرچ تلاش کرنے کے مواد کو, تحقیقی مواد کو. اور اس کے بعد پھر ویب آف سائنس اور اسکوپس کو ہم نے ایک زبانی ہلکا سا ڈسکس کیا کہ اس کا تقریباً اسی نوعیت کی چیزیں ہیں لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ ایڈوانس ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے وہ کام لے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا.